اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع روز جزا رازدار حل عطا صاحب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی مصداق الم نشرح لک صدرک صاحب ید اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے۔ سولہ اگست ہمارے درمیان موجود ہے۔ قریب میں ہی ہم نے وطن کے آزاد ہونے کی خوشی اور مسرت کی ہے، وطن کی آزادی منائی ہے۔ دعا فرمائیں خلاق کائنات ہمارے اس وطن کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وطن کو اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس ملک کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع دل نواز جس کا عنوان سخن ہے بانیان پاکستان کی پاکستان سے والہانہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں پر چرچے کیا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مالک تیری کون سی اور کس نعمت پر شکر ادا کریں، کتنی تیری نعمتیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں ہیں، اگر گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اچھا مولا، اگر تیری ہر نعمت پہ ہم شکر ادا کریں کہ تو ہم پہ فرمائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اچھا مالک اگر ناشکری کر بیٹھیں، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناقدری کی ناشکری کی ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔
یاد رکھیں نعمت خدا، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کی جائے، اللہ کی نعمت کا شکر کیا جائے۔ اگر ہم نعمتوں کی قدر کریں گے تو اضافہ نعمتیں حاصل کریں گے، اگر نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کریں گے تو پھر مزید نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور اللہ کی وعید ان عذابی لشدید کے مصداق بن جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ہر نعمت میں حق رکھتی ہے کہ اس کا شکر بجا لائے۔ وہ آپ کی دنیاوی لحاظ سے جو ہمارے استعمال میں نعمتیں ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے، فرمایا انسان کے ہر جسم کے عضو پر، جسم کے ہر عضو پر اللہ کا شکر ہے۔ آنکھ اللہ کی، کان اللہ کی، سارا انسان وجود ہے، سارا انسان کا جو وجود ہے یہ خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا ہر عضو پر ضروری ہے کہ شکر ہو۔ ان ہاتھوں کا شکر یہ ہے، یعنی ان ہاتھوں کی صورت میں جو اللہ نے نعمت ہم کو عطا کی، اللہ کا اس نعمت پر شکریہ کیسے ادا کریں؟ فرمایا انہیں اچھے کاموں میں استعمال کرو، ان سے قرآن اٹھاؤ، قرآن پکڑو، ان کے ذریعے قرآن پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ چلاؤ اور قرآن کی تلاوت کرو، الفاظ کو محسوس کرو۔ بینا دیکھتا ہے، نبینا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا شکر ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اچھا دیکھا جائے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ کانوں سے اچھی بات سنی جائے۔ منہ کا شکر یہ ہے کہ منہ سے اچھی بات کہی جائے۔ منہ ہے اسی لیے کہ اچھی بات کہی جائے، ایسا نہیں کہ منہ سے گند ہی نکلتا رہے، جو منہ میں آیا باہر نکال دیا، نہیں، منہ سے اچھی بات ہی نکلے۔ خیر الکلام ما کلا ودلا، ارشاد فرمایا بہترین گفتگو، بہترین بات وہ ہے قلیل ہو لیکن مضبوط بات ہو، اچھی بات ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرنے والوں میں، گفتگو کرنے والوں میں سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے کریم آقا کے منہ سے، منہ مبارک سے، دہن مبارک سے جب نکلا حضور کے دہن مبارک سے پھول ہی نکلے، موتی ہی برسے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے مختصر ہوتے تھے لیکن اس مختصر جملے میں حضور پوری کائنات کو بند کر دیتے تھے۔ تو خیر الکلام ما کلا ودلا، اچھی بات کرو چاہے تھوڑی ہو، یہ نہیں کہ منہ میں جو آئے باہر پھینکتے جاؤ۔ وہ جملہ اردو کا جملہ ہے کہ پہلے تولے پھر بولے، اس لیے کہ تیر سے نکلا، کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس آ سکتے نہیں ہے۔ یہ سمجھدار لوگوں نے باتیں ہمیں اس لیے بتائی کہ ہم اس منہ سے جب بھی بات کریں کوئی اچھی بات کریں، یہ نہیں جو آتا جائے پھینکتے جاؤ، گند پھینکتے جاؤ، لوگوں کو تکلیف دیتے جاؤ، لوگوں کے سینوں کو پھاڑتے جاؤ، ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ تو منہ کا جو شکر ہے وہ یہی ہے کہ اچھی بات کہی جائے، نبی کا فرمان سنایا جائے، رب کا کلام سنایا جائے، اسی سے پڑھا جائے، سمجھ آئی، اسی سے سچ بولا جائے، جھوٹ سے، غیبت سے بچا جائے۔ لوگوں کی غیبتیں کر کر کے اپنی قبر تباہ کی جا رہی ہوتی، ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے میرے میاں بھائی، سمجھ لیں اس بات کو، سمجھ لیں۔ فرمایا گیا کیسا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو
अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा रहा है। या रसूल अल्लाह, अपने मुसलमान भाई का गोश्त कौन खाता है, और वो भी कच्चा? फरमाया वो बदबख्त के जो दूसरों की गीबत करता है। गीबत किसको कहते हैं? अच्छा, बात करने वाले भी कहते हैं जी मैं बात तो कर रहा हूं मगर ये गीबत नहीं है, मैं हक कह रहा हूं। गीबत किसको कहते हैं? तारीफ सुनिए गीबत की। गीबत कहते हैं वो बात जिसके बारे में आप कह रहे हैं, अगर वो बात उसके मुंह पर की जाए, उसके सामने की जाए, अगर आप जानते हैं कि ये बात उसे तकलीफ देगी, वही बात अगर आप उसकी पीठ के पीछे कर रहे हैं तो वो गीबत के जुमरे में आता है। और गीबत की तबाहकारियां आप जितनी भी अहादीस की किताबें हैं उठाकर देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वईदें, ये कम वईद है, फरमाया मुसलमान भाई का कच्चा गोश्त खाना है। और कयामत के दिन गीबत करने वाले को, गीबती को यही सजा दी जाएगी कि उसे कच्चा गोश्त खिलाया जाएगा। इससे भी बढ़कर सजाएं। अल्लाह पाक हमें इन तमाम बुरे कामों से महफूज फरमाए। इसी तरह कान है। कानों का शुक्र यह है कि कान से अच्छी ही बात सुनी जाए, अच्छी ही बात सुनी जाए। कोई आपके सामने अगर किसी की गीबत कर रहा है, आप खामोशी से उठकर चले जाएं। कोई गालम गलौज कर रहा है, आप मजलिस छोड़ दें। कोई बुरी बातें कर रहा है, आप मजलिस छोड़ दें। कानों का हक यह है कि इनके अंदर इनसे या तो नबी का फरमान सुना जाए या खुदा का कलाम सुना जाए, अच्छी बातें सुनी जाए। तो फरमाया व इन तहुद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा, नेमतें तुम गिन नहीं सकते। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा। क्या करूंगा? इजाफा करूंगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो फिर अजाब मेरा सख्त है। सूरह तकवीर में इरशाद फरमाया इन्न बत्शा रब्बिका, सूरह बुरूज में फरमाया इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, क्या है महबूब, आपके रब का जो अजाब है बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। तो नेमतों की नाकदरी से और नाशुक्री से बचा जाए। अच्छा, बसा औकात होता यही है, जब नेमत हमारे पास मौजूद होती है तो हम उस नेमत की नाकदरी करते हैं, और जब वो नेमत हमसे चली जाती है, छिन जाती है, तो हम कहते हैं कैसी नेमत थी, फिर हम उस नेमत की हमें कदर याद आती। इसी तरह माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी, कायनात की सारी नेमतें एक तरफ, माँ बाप जैसी नेमत बहुत बड़ी नेमत है। साहिबान है इंसान औलाद के लिए माँ बाप, जिनके नहीं है उनसे पूछें। दुनिया में दिल नहीं लगता, आप यकीन जानिए, दिल इंसान एक वक्त गुजारता है, मां बाप के बगैर दुनिया में दिल नहीं लगता, जीने का मकसद खत्म हो जाता है। आप कामयाब होना चाहते हैं, क्यों? मेरी अपनी कैफियत तो यह है, मैं किसी भी चीज में अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हूं, तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी इस कामयाबी को सबसे पहले मेरे वालिदैन सुने। औलाद की कामयाबी से मां बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मैं आज मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं हाफिज कुरान बना, दर्स निजामी की, दर्स निजामी में वक्त गुजारा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए दर्स निजामी की तदरीस करते हुए, पढ़ाते हुए। अल्लाह तो राजी है, वो राजी इसलिए है कि मैं अपने मां बाप को राजी कर रहा हूं। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैंने जो किया है अपनी जिंदगी में अपने वालिद को, अपनी मां को राजी करने के लिए किया है। कोशिश यही थी कि मेरी कोई कामयाबी सुनकर वालिद साहब राजी हो जाए, खुश हो जाए, उनका सर फख्र से बुलंद हो जाए। और मियां याद रखे, मां बाप राजी थे फिर रब भी राजी। रब को राजी करने, रब को राजी करने तो फिर मां बाप को राजी करें। इन नेमतों की कदर करें, जब नहीं होगी
تو پھر روئیں گے, کونا کونا انہیں ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے مولا یہ نعمتیں پھر مل جائیں. لیکن بات وہی ہے, لئن کفرتم ان عذاب لشدید. نہ شکری کر لی نہ قدری کر لی, ہے موجود تو شکر کرے اللہ کا, ان کی قدر کرے, ان کی خدمت کرے, ان کے سامنے اس تک نہ کہیں. ان کی غیبت آ جیسا دو راجہ اولاد ماں باپ کی غیبتیں کرتی ہے, ماں باپ کو برا بلا کہتی ہے. ماں باپ تو ماں باپ ہے, وہ جو کرے ماں باپ ہے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ ماں باپ سے پوچھے کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں تو اولاد کی خاطر, برا کر رہے ہیں تو بھی اولاد کی خاطر. اگر آپ کے ساتھ وہ برا کر رہے ہیں تو ان سے ان کے رب نے حساب لینا ہے. ہم اولاد کا حق یہ بنتا ہے ہر صورت میں, ہر صورت میں, ہر صورت میں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے اس اف کی 12 تفسیریں کی ہیں. 12 اس لفظ اف کی. انہیں اف نہ کہو, کیا مطلب؟ اس لفظ اف کے 12 تفسیریں. ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے, ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کے جسم پہ مٹی بیٹھتی ہے, مٹی, اس مٹی کو اڑانے کے لیے انسان پھونک مارتا ہے. فرمایا یہ جو پھونک پیدا ہو رہی ہے, یہ جو پھونک کی آواز پیدا ہو رہی ہے, فرمایا اس سے مراد یہ آواز ہے, یعنی ماں باپ کے سامنے ایسی آواز بھی پیدا نہ ہو. ابھی ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے کتنا ستایا اپنے ماں باپ کو, کتنی تکلیفیں دی, پھر کہتے ہیں جی ہم کامیاب نہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا کامیاب بھی ہیں آپ. یہ بھی خدا کی آزمائش ہے انسان پہ. فرما بردار کبھی بے روزگار ہوتا ہے, کبھی نافرمان با روزگار ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں عالم کفر سب سے زیادہ امیر ہے, عالم اسلام غریب ہے بنسبت کفار کے. لیکن کیا وہ حق پہ ہے؟ فرمایا نہیں, وہ حق پہ نہیں ہے. حق پہ ہونا رزق کی وسعت اور رزق کی تنگی پہ معیار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جس کا رزق وسیع ہے تو وہ حق پہ ہے, جس کا رزق تنگ ہے تو نہ حق پہ نہیں. حق پر تو مسلمان ہی ہے, حق پر تو, اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ, ہم حق پر ہیں. لیکن یا رسول اللہ پھر نعمتیں انہیں کیوں ملی؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے لیے ہے ہی دنیا, اللہ نے جو دینا انہیں یہی دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پہ کرم یہ ہے, اللہ اس دنیا میں بھی نعمتیں کھلا رہا ہے, اور انشاءاللہ کل جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی جنتی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے گا. اور ماں باپ کا نافرمان امیر ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. خوشحال ہم کہتے ہیں پھر بھی میری اولاد میری قدر نہیں کرتی, میری اولاد مجھے دھکے مارتی ہے, گالاں گلوچ کرتی ہے, گھر سے باہر نکال دیتی ہے, پاس نہیں بیٹھتی, پاؤں نہیں دباتی, باتیں نہیں کرتی, حال احوال نہ دیتی ہے نہ لیتی ہے. میاں تم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ, یہ سوچنا ہے. یاد رکھیں یہ وہ فرمایا نا کہ دنیا مکافات عمل ہے, آپ نے جو بویا وہی کاٹیں گے. یاد رکھیں کبھی چنے بو کر آپ گندم کاٹ سکتے, کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چنا کاٹیں گے چنا بوئیں گے چنا کاٹیں گے, گندم بوئیں گے. اگر گندم حاصل کرنی ہے تو بونی گندم بھی پڑے گی. عزیز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے اور آپ کی جوانی اور آپ کی اولاد آپ کی عزت قدر کرے, تو خدا کے لیے آج اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. جب نعمت ہوتی ہے ہم شکر ادا نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. اسی طرح یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا
क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं कि जब तुम मक्का में थे, तुम अपनी इबादत आजादी के साथ नहीं कर सकते थे, वक्त तुम पे तंग था, कुफार तुम पे जुल्म और सितम करते थे, अल्लाह ने तुम्हें मदीना जैसा शहर अता फरमाया, मदीने जैसा मुल्क अता फरमाया, मदीने जैसी अजीम सरजमीन अता फरमाई कि जिस पर तुम आजादी के साथ अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रख सकते हो, आजादी के साथ इबादत कर सकते हो, आजादी के साथ आप अपने मामलात निभा सकते हैं, कोई सख्ती करने वाला नहीं, कोई जुल्म करने वाला नहीं, यह मुल्क तुम्हें दिया। तो याद रखें, जिस तरह नजरिए पर मदीना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ, मुसलमानों को अल्लाह ने यह अता फरमाया, इसी तरह नजरिए पर ही अल्लाह ने यह मुल्क हमें अता फरमाया। वगरना आज कई ममालिक हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत नहीं, जो इस्लामी जमहूरिया नहीं है, वहां आज भी इबादत पे पाबंदी है। आप इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज मुसलमान खुल के इबादत वहां भी नहीं कर सकता, नमाजी मस्जिद में होते हैं, जुल्म सितम किया जाता है, कुर्बानी करे तो उन पे जुल्म सितम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान में अपने तमाम इबादती मामलात बिल्कुल आजादी के साथ कर सकते हैं। क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत नहीं है? और अगर अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है तो लइन शकरतुम, फिर शुक्र अदा करो। फिर क्या करना चाहिए? फिर इसकी कदर करें, हम भी, आप भी, और ये हमारे इस मुल्क को चलाने वाले भी। ये मुल्क जो वजूद में आया, कायदे आजम मोहम्मद अली जना, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद मुल्क बनाने के बारे में सोचा, उनका मकसद और उनके साथ किरदार अदा करने वाले तमाम उलमा याद रखें, बानी पाकिस्तान है कायदे आजम, लेकिन कायदे आजम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा हैं, हमारे उलमा हैं और हमारे मशाइख हैं, जो बड़े बड़े आस्थानों के सिपा सालार हैं, बड़े बड़े आस्थानों के पीर हैं। उस वक्त आस्थाना आलिया अजमेरिया शरीफ, आस्थाना आलिया पीर सियाम शरीफ, आस्थाना आलिया कोसा शरीफ और बड़े बड़े गोवा शरीफ, बरेली शरीफ, बड़े बड़े उलमा ने उस वक्त किरदार अदा किया, जिनकी वजह से तहरीक पाकिस्तान बहुत जल्द कामयाब हुई। वगरना तहरीक कांग्रेस तो बहुत अरसे से चल रही थी, बहुत अरसे से चल रही थी, लेकिन तहरीक पाकिस्तान तहरीक कांग्रेस को मात दे गई, कामयाब हुई। पूरे आलम में इस्लाम के अंदर तहरीक पाकिस्तान का नाम उठा, उलमा ने, लोगों ने, मुसलमानों ने इसकी हिमायत के ऐलान किए। कैसे? ये इन उलमा मशाइख का किरदार है कि एक आस्थाने से लाखों लोग वाबस्ता होते हैं, एक आस्थाने से लाखों लोग। जब एक आस्थाने के पीर साहब जब ऐलान कर दे कि मैं मुस्लिम लीग का हिमायती हूं और मेरे तमाम मुरीदीन इस मुस्लिम लीग के हिमायती बन जाए, तो फिर एक आस्थाने के लाखों मुरीदों ने मुस्लिम लीग की हिमायत का ऐलान किया। इस तरह कई आस्थाने थे जो मुस्लिम लीग की हिमायत कर रहे थे, जिनकी वजह से पूरी आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में तहरीक पाकिस्तान का नाम उठा और आलम इस्लाम ने इसकी हिमायत का ऐलान किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जना सन 1945 के अंदर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे कायदे आजम मोहम्मद अली जना बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखा करते थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जना कहा करते थे कि मुझे यकीन है कि हमारी ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, हम पाकिस्तान बनाएंगे। पूछा गया, हजरत इतना पुख्ता यकीन? कहा इसलिए कि मुझे अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने कहा था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना आप कामयाब होंगे
اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. فرمایا یہ الفاظ سید کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ پاک سیدوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظوں کو قبول فرماتا ہے. اور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب غالباً ممبئی کے اندر قائد اعظم پہ حملہ ہوا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 100 سالہ بزرگ عالم دین اور بہت بڑے محدث ہیں. آپ ملاقات کو اجازت کو نہ جا سکے، آپ نے خط لکھا. آپ نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تھا لیکن میری عمر اور میری بیماری کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے جسمانی ملاقات کرتا، لہذا میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. آپ پریشان نہ ہو، آپ ان آزمائشوں سے گھبرائیں نہ. یہ آزمائشیں فرمایا آپ کی تحریک کے کامیاب ہونے پہ دلالت کر رہی ہے. فرعون کی فرعونیت، فرمایا یہ حضور امیر ملت کے خط کے الفاظ ہیں. فرمایا فرعون کی فرعونیت حضرت موسیٰ کے دین کے کامیاب ہونے کی لیے دلیل تھی. اور فرمایا حضرت ابو جہل کی جہلیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے کامیاب ہونے کے لیے دلیل تھی. فرمایا اسی طرح یہ آپ پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں آپ کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور حضور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جب اس ملک کو بنائیں گے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ چلائیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا. قائد اعظم نے وعدے دے لیے، جواب بھی دیا کہ حضرت ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ لاؤں گا. لیکن قسمت پہ کچھ اور ہی قبول تھا. ایک ہی سال بنا، یا ایک ہی سال ہوا تھا جب قائد اعظم علی جناح کا انتقال ہوا، اور پھر یہ ملک انہیں ملا جو اس سفر کے مسافر نہیں تھے. یہ ملک انہیں ملا جنہیں نعمتوں کی قدر کرنا آتی نہیں ہے، نہ شکر لوگ. اس لیے آج ہمارا ملک تباہ ہے. آج ہمارے ملک کی معیشت کا نظام تباہ ہے. سامعین یاد رکھیں، اس ملک میں ہمارے لوگوں کا بڑا خون ہے، بڑی قربانی ہے. قدر کی ہے حضور پیر ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی نے. آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ تحریک پاکستان کے بہت بڑے حامی تھے، بلکہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو تحریک پاکستان کا حامی نہیں ہوگا وہ میرا مرید نہیں ہے، اور میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا. اور ملاقات نہیں کرتے تھے حضرت. حضور پیر ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو برطانیہ کی حکومت، انگریز کی حکومت گرفتار کر رہی تھی، لیکن وہ بعد میں یہ سوچا کہ اگر آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا. بڑا آستانہ علیہ سیال شریف، بہت بڑا آستانہ. تو انہوں نے پھر حضرت کو دوسرے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہا. گورنر پنجاب کا ایک نمائندہ حضور پیر ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت اگر آپ تحریک پاکستان سے پیچھے ہٹتے ہیں، اگر آپ جو ہے حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو حضرت حکومت میں آپ کے بہت حامی ہیں، سارے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بزرگیت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں. اگر حضور آپ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو حکومت آپ کو 24 مربع زمین دے گی. کتنے؟ میری تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہے پر کم نہیں. فرمایا 24 مربع زمین آپ کو حکومت دے گی. آپ مسکرائے. آپ نے کہا یہ بتاؤ کہاں دے گی، کہاں دے گی حکومت زمین؟ تو شخص اندر خوش ہوا کہ حضرت مان گئے. کہ حضرت فیصل آباد، سرگودا، فتح پور، جہاں چاہے، بڑی اعلیٰ زمینیں ہیں، جہاں چاہے حکومت آپ کو دے گی. آپ نے فرمایا میں یہ سمجھ رہا تھا حکومت برطانیہ مجھے کہیں انگلینڈ میں، کہیں برطانیہ میں زمین دے گی. تم یہاں کی باتیں کرتے ہو، دفع ہو جاؤ.
تم کیا سمجھتے ہو تمہاری زمینوں سے ضیاء الدین کو تم خرید لو گے؟ دفاع میں یہاں سے، تمہاری زمینیں میں جوتے کے نوٹ پہ رکھتا ہوں، میں تحریک پاکستان کا حامی ہوں، اور انشاءاللہ جب تک یہ ملک نہیں بن جاتا میں تحریک پاکستان کا حامی رہوں گا۔ اسی طرح پیر قمر الدین سیالوی آپ کے صاحبزادے، ان کا بھی بہت بڑا کردار، حضور پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو حکومت برطانیہ نے بہت بڑا لقب عطا کیا، اور وہ لقب اس وقت جو ہے صاحب عزت والوں کو ملتا تھا۔ جب حضرت کو پتہ لگا کہ حکومت نے مجھے القابات سے نوازا تو آپ نے حکومتی نمائندوں سے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ قمر الدین تمہارے ان اعزازات سے القابات سے بک جائے گا؟ کیا تم ان القابات سے میرا سودا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے ان سودوں کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ پوچھا حضرت وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، میں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں بیچ چکا ہوں، میرا وہاں سودا ہو گیا ہے، اور میں اس تحریک پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سامعین محترم، لوگوں نے مال و دولت کو ٹھکرایا اس عظیم پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے، اس ملک کو، اس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے، تاکہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہو، تاکہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ عبادت کی جائے، تمام معاملات اسلام کے طرز پہ چلیں۔ لیکن قسمت اس ملک کی اور ہماری بری کہ ہمیں وہ ملے جو غلام امریکہ کے، ہمیں وہ ملے جو غلام برطانیہ کے، ہمیں وہ ملے جنہیں نظام مصطفیٰ کی نون کا بھی عطا پتہ ہے، بلکہ نون میں جو نقطہ نون ہے اس کا عطا پتہ نہیں کہ نظام مصطفیٰ ہوتا کیا ہے۔ بس ایسے یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں۔ اور سامعین یاد رکھیں، قصوروار صرف یہ نہیں، قصوروار ہم سب ہیں، ہاں قصوروار، بلکہ سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قومیں اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتی اللہ ان کی حالتوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ نظام ہم نے خود بھی تباہ کیا ہوا ہے، ہم نے خود بھی، حکومت کی طرف سے تھوڑی مہنگائی ہوتی ہے، ہمارے تاجر حضرات زیادہ مہنگائی کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دودھ بھی، پیٹرول سستا ہوا پھر بھی دودھ، یہ کون کر رہا ہے؟ حکومتی لوگ، وہ پیٹرول سستا کر دیتے ہیں، لیکن ہماری جو مہنگائی کا عروج ہے وہ ہماری مارکیٹوں سے کم، سبزیوں کے ریٹ وہی، اشیاء کے ریٹ وہی، ہر چیز تو ہم نے خود تباہ کی ہوئی ہے۔ اور پھر چلے مان لیا یہ نہ قدرے لوگ ہیں، بتائیں ہم نے اس ملک میں کتنا کردار ادا کی ہے، ہم نے اس نعمت کی کتنی قدر کی ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے ملک کو کتنا صاف و ستھرا رکھا ہے۔ چلے چھوٹی سی، میں چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں، ہائی لیول پہ ہی جا رہا، ہم نے کتنا اپنے اس ملک کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کو صاف ستھرا کیا ہے، رکھا ہے۔ حکومت تو کچرا اٹھانے والوں کو بھیج رہی ہے، صفائیاں کرنے والوں کو بھیج رہی ہے، ہم ہی اپنی گلیوں میں پانی چھوڑ دیتے، کبھی اپنے گٹر کا پانی، کبھی اپنے گھر کی صفائی والا پانی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا اس ملک کی قدر کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مدینہ کے بعد ملک پاکستان ایسا عظیم ملک آپ کو عطا کیا ہے کہ جو نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ خدا کے لیے اس کی قدر کریں۔ اگر آج ہم سب اپنے طرز پہ، اپنے طور پہ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم سے کیا ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، بس بات وہی ہے کہ میں یہ سوچوں میں نے کیا کرنا ہے،
آپ یہی سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے، سب یہی سوچیں ہمارے کرنے سے کیا ہونا ہے، تو پھر پورے ملک میں عوام بھی یہی سوچ رہی ہے، حکومت بھی یہی سوچ رہی ہے، پھر یہ ملک ان قریب معیشت کے اعتبار سے پہلے تباہ ہو چکا ہے، پھر بھی مزید تباہ ہو جائے گا، پھر بھی تباہ۔ حقیقت ہے ہمارا حال کبھی کیا ہے، ہمارا حال وہ ایک سیاسی آدمی نے یہ کہا تھا، سیاسی آدمی نے، میرے جملے سے، میرا جملہ نہیں ہے پر یہ جملہ میں آپ کی غیرت ایمانی کو جگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا را اس ملک کی قدر کریں۔ ایک سیاسی آدمی نے کہا تھا ملک پاکستان کی عوام ایسی ہے کہ انہیں اگر 2000 روپے لیٹر پیٹرول ساتھ میں 2 جوتے دیے جائیں تب بھی یہ لائن میں لگ کے پیٹرول ڈلوائیں گے۔ حقیقت یہی ہے، ایک دن اعلان ہو جائے صبح پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بڑی بڑی رش لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیا کر لیں گے ہم؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے جو ہمارا حق ہے؟ ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں جو ہمارا حق ہے؟ ہم بات کیوں نہیں کرتے جو ہمارا حق ہے؟ یہاں لائنوں سے لگ کے آپ کتنے دن کا پیٹرول ڈلوا لیں گے؟ کتنی بچت کریں گے آپ اپنی؟ خدا کے لیے ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، تبدیلی ہم سے ہی آنی ہے، معاملات ہم ہی نے سدھارنے ہیں، آپ ہی نے کوشش کرنی ہے، اپنی اپنی جگہ کوشش کیجئے، اپنے علاقائی سطح پر، پھر اسی طرح انشاءاللہ یہ ماحول چینج ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیارے ملک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔